نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ابھی اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات کو ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے قیامت کے قریب آنے سے جوڑ دیا ہے. بہت سارے ساتھیوں نے میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں. بہت سارے ہمارے دوستوں کو جن کے نمبر ہمارے موبائل میں سیو ہوئے، ہم نے ان کے اسٹیٹس بھی دیکھے. بہت سارے دوستوں نے ہمیں خود ویڈیو بھیجے، جن ویڈیو میں باقاعدہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ دنیا کی صفائی ہو رہی ہے اور کوئی مہمان آنے والے ہیں، یعنی اس سے ان کی مراد تھی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان. دیکھیں دوستو بزرگوں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے یا اس اعتبار سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے؟ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ایک حقیقت ہے. یقیناً قیامت کی جو بڑی بڑی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں ایک بڑی نشانی ہے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور. اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. علماء نے لکھا ہے، جن کی حدیث پر کافی گہری نظر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 37 یعنی 37 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن میں صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، بلکہ خلفائے راشدین میں سے بھی بعض صحابہ ہیں جن سے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں روایتیں منقول ہیں. اس لیے حضرت امام مہدی آئیں گے، اور روایتوں میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صاف صاف سمجھایا ہے. آپ کا نام کیا ہوگا، آپ کے والد کا نام کیا ہوگا، آپ کی والدہ کا نام، آپ کہاں کے رہنے والے ہوں گے، آپ جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر وہ دجال کا تعاقب کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان تقریباً 7، 8 یا 9 روایتوں میں الگ الگ الفاظ ملتے ہیں، اتنے سالوں تک آپ دنیا میں رہیں گے، خلافت قائم ہوگی. یہ اتنا صاف انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو کوئی ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں رہے گا، اور حضرت امام مہدی کو دیکھتے ہی لوگ پہچان لیں گے کہ امام مہدی ہیں. اس لیے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہونا ایک ایمان والے کی شان کے خلاف ہے. لیکن ذرا ذرا سی دنیا میں باتیں اگر پیدا ہوں اور ان کی وجہ سے حضرت امام مہدی پر ان کو فٹ کر دینا، یہ دوستو بزرگوں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. جو یوٹیوبر بہت سارے اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے جو مرضی میں آیا وہ چلا دیتے ہیں، اور بہت ساری من گھڑت روایتوں کا وہ سہارا لے لیتے ہیں. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، خاص طور سے میرے اپنے ناظرین سے، اپنے دوستوں سے میں درخواست کروں گا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں دنیا میں ہوتی ہیں، یا دنیا میں جو وجود پذیر ہو رہی باتیں، ان کی وجہ سے آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہو. اگر امام مہدی آئیں گے تو یقیناً قیامت کی علامت ہوگی، اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے کی وجہ سے اتنا ٹینشن میں آنا، بھئی وہ قیامت کی علامت ہی ہے نا. تو ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، میں اپنی فکر کروں کہ اگر امام مہدی آ رہے ہیں تو میں اس کے اسٹیٹس لگانے کے بجائے، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے کے بجائے، میں دیکھوں اپنے بارے میں کہ میں خود کیا کر رہا ہوں، میں نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے. میں نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے آنے کے بارے میں، اگر وہ آئیں گے تو ان کا سپورٹ کرنے اور ان کا ساتھ دینے کے بارے میں کتنی تیاری کی ہے میں نے. وہ خلیفہ ہوں گے، پوری دنیا کے نظام کو عدل سے، انصاف سے بھر دیں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے. اگر میں ظالم ہوں، میں جابر ہوں، میں اپنی زندگی میں اپنے آپ پر، اپنے ایمان والے بھائیوں پر، اپنے گھر والوں پر اگر میں ظلم کر رہا ہوں تو میں امام مہدی کا سپورٹ کیسے کروں گا، ان کا ساتھ کیسے دوں گا؟ یہ تو مجھے فکر کرنی چاہیے نا. اس لیے واقعات اگر دنیا میں ہو رہے ہیں، جیسے کعبے کا طواف، اس کا رک جانا، دنیا میں صاف صفائی کا ہونا، دنیا میں ظلم کا ہونا، یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جن کی طرف ہم غور کر کے سوچ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان کے آنے کا وقت قریب ہوا ہے. لیکن اس کے بارے میں یقینی باتیں چلانا، اس کے بارے میں افواہیں پھیلانا، ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.